अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप कॉलेज या स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और मैं आप लोगों से पूछूं कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो आप में से 90% बच्चों का जवाब होगा डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, पायलट, आर्मी अफसर या सरकारी नौकरी। दूसरा, मैं ये भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों में से कोई भी टी टेस्टर, बी कीपर, ऑडियो इंजीनियर, स्टेटिशियन, फोटोग्राफर या वेडिंग डिज़ाइनर नहीं बनना चाहेगा। थ्री इडियट मूवी बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी है, जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाया गया है कि पैशन के पीछे भागो। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन इसके 13 साल कंप्लीट होने के बाद भी ग्राउंड रियलिटी सेम है। ये किस वजह से है? इसके जिम्मेदार कौन है? हमारी एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स, पेरेंट्स या खुद स्टूडेंट्स? चलो आज इस वीडियो में उस पर एनालिसिस करते हैं। देख ना, रट्टा मार के तू कॉलेज के 4 साल तो अपनी इज्जत बचा लेगा, लेकिन लाइफ के अगले 40 साल तेरा बलात्कार होता रहेगा, बलात्कार। अगर हम बात करें स्कूल या कॉलेजेस की दोस्तों, तो हमारे सामने 2-3 चीज़ें आती है। स्कूल में पढ़ाने का तरीका, सिलेबस, एग्जामिनेशन। लेकिन बात यहाँ पर थोड़ी सी अलग है दोस्तों। यहाँ बात हो रही है एक सिस्टम की, एक इकोसिस्टम की, जिसमें से हर एक बंदा अपना एक अहम रोल अदा कर रहा है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। 2022 के एक सर्वे के मुताबिक डेली पाकिस्तान में 2 घंटे हर एक बंदा इंटरनेट यूज़ करता है। दूसरा, अगर हम बात करें अपने न्यूज़ चैनल्स की, तो यहाँ पर 2-3 टाइप के न्यूज़ हमें डेली देखने को मिलते हैं। कभी भी आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि एक बंदा है जिसने फोटोग्राफी में इतने अवार्ड्स जीते हैं। मिसाल के तौर पर आसिम चीमा, जो कि एक बेस्ट फोटोग्राफर है पाकिस्तान का, जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत से अवार्ड्स जीते, लेकिन आपने कभी भी न्यूज़ में इनकी इंटरव्यूज़ नहीं सुनी होगी। दूसरी तरफ हम आते हैं शाहज़ैन अफरीदी, जो कि क्वेटा का एक बच्चा है 8वीं जमात का, जिसने प्रेसिडेंशियल अवार्ड जीता है यूएस में, लेकिन हमने इस बच्चे की इंटरव्यूज़ कभी भी नहीं सुनी होगी इन न्यूज़ चैनल्स पर। ये न्यूज़ चैनल्स ये क्यों नहीं दिखाते? ताकि बच्चे इंस्पायर हो जाए? नहीं, लेकिन हमारी न्यूज़ चैनल हमें क्या दिखाती है? पॉलिटिक्स, ड्रामाज, सिनेमा, और इसके अलावा अगर इनको फुर्सत मिल जाए तो कभी स्पोर्ट्स और कभी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। से बड़े पाक भारत मुकाबले में बहावलपुर के चिड़ियाघर के शेरों चिंटू और पिंटू ने पाकिस्तान को फेवरेट करार दिया है। 2 फुटबॉलों पर, एक पर पाकिस्तान का झंडा बनाया गया था और दूसरे पर हिंदुस्तान का। उसको पानी में छोड़ा गया तो चिंटू ने जो है वो 2 दफा पाकिस्तान को फातेह करार दिया। कल इंशाल्लाह बहावलपुर जू के चिंटू के जो पेशगोई है वो सही साबित होगी और पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह। दूसरा मरहला मीडिया में जो हमारे सामने आता है दोस्तों, वो है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में हमारे पास आता है फेसबुक, यूट्यूब वगैरह वगैरह जितने भी ऐप्स हैं। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम इन जैसे ऐप्स को ओपन करते हैं तो हमारे सामने वही चीज़ें आती है जो हम पहले से देखते आ रहे हैं। मतलब अगर हम एक वीडियो देखें तो उसके 50 उसी तरह वीडियोस सामने आ जाती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसी तरह पूरा एक सिस्टम बना हुआ है दोस्तों। दूसरा, हम वो चीज़ें देखते हैं जो ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे हो और वो डायरेक्ट हमारे सामने आ जाती है। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए दोस्तों? एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो चीज़ें देखे इन ऐप्स पर जिसके लिए वो यहाँ पर आया है, वो चीज़ें सर्च करे जो उसके नॉलेज में इजाफा करे। अब दूसरा मरहला हमारे साथ जो इस इकोसिस्टम में आता है वो है दोस्तों पेरेंट्स। आपने बचपन ही से अपनी सोसाइटी में ये सुना होगा कि जो पेरेंट्स बोले वही सही है, या व्हाट्सएप के स्टेटस पर देखा होगा कि मुझे तो आज पता चला
کہ جو پیرنٹس بولتے ہیں وہی سچ ہوتا ہے، وہی صحیح ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں دوستو، اگر دنیا کے تمام پیرنٹس ہی صحیح ہے تو دنیا تو سمجھداروں اور ہوشیاروں سے بھری پڑی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے دوستو۔ اب اگر ایک بچہ جا کر اپنے پیرنٹس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر ایک لیبل لگ جاتا ہے بدتمیزی کا۔ اب اگر یہاں پیرنٹس بولے کہ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر یا گورنمنٹ امپلائی ہی بنانا چاہتے ہیں تو اس دوران میں بچہ کیا کہتا ہے؟ وہ بچہ جو ایک فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے وہ اپنی خواہشات کو دبا لیتا ہے، اس لیے کیونکہ جو پیرنٹس بول رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور اس نے یہ بچپن سے ہی ایک سوسائٹی میں سنا ہے کہ پیرنٹس از آلویز رائٹ۔ لیکن نہیں دوستو، پیرنٹس سے ایک سوال ہم بھی کرتے ہیں، ایک ریس ہے جس میں 300 بندے ایک ساتھ دوڑ رہے ہیں اور اس میں سے فرسٹ آنے والے کو ہی انعام ملے گا، تو کیوں اپنے بچے کو ایسی ریس دوڑا رہے ہو؟ وہ ریس کیوں نہیں دوڑا رہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ میرا بچہ 1 نمبر پر آئے گا؟ اگر ایک بچہ فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے تو اس کو اس فیلڈ میں آگے لے کر جاؤ۔ دوسرا، اگر یہاں پر ایک بچہ آ جائے اور اپنے پیرنٹس کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ بابا جاب تو میں نے ہی کرنی ہے تو کیوں نہ میں وہ کروں جو مجھے پسند ہے۔ اسٹیو جابس کہتا ہے وہی کرو جو آپ کو پسند ہو، نہیں، کیونکہ وہ تو غلط ہے، یہاں پر سارے پیرنٹس ہی صحیح ہے۔ اب اگر ایک بچہ اپنے پیرنٹس کو کنونس کرے، اس کو سمجھائے، تو آگے سے جواب آتا ہے کہ کرو جو آپ کو کرنا ہے، لیکن اگر کچھ ہو جائے آپ کے ساتھ اس فیلڈ میں تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ ایسے حالات میں بچہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے دوستو، وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ ہاں اگر فیوچر میں اس فیلڈ میں آگے نہ جاؤں تو میرے تو کوئی ساتھ دینے والا ہے نہیں، فیملی تو میرے آلریڈی مجھ سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ تو اس دوران میں پیرنٹس کو چاہیے کہ ایک بچہ فوٹوگرافر بننا چاہتا ہے تو اس کو فوٹوگرافی کی فیلڈ میں آگے کرو۔ آپ کو اس چیز کے بارے میں نالج نہیں ہے تو آپ نالج گین کرو، آپ اس پر ریسرچ کرو اور اپنے بچے کو اس فیلڈ میں آگے لے جانے کے لیے اس کے ساتھ محنت کرو۔ اب ہمارے جو ایکو سسٹم کا تیسرا مرحلہ آتا ہے دوستو، وہ ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا خراب ہو چکا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ہمارے جو اسکول ہے وہ بند ہونے لگے ہیں۔ اب یہاں پر بات آتی ہے ہماری گورنمنٹ کی، کیوں ہمارے گورنمنٹ ہمارے اسکولز کو وہ فیسلٹیز مہیا نہیں کروا رہی؟ یہاں پر آٹومیٹک بچے نکل جاتے ہیں سرکاری اسکول سے کیونکہ فیسلٹیز نہیں پرووائڈ ہو رہی ہوتی۔ پیرنٹس بچوں کو نکال دیتے ہیں اور بچے چلے جاتے ہیں پرائیویٹ اسکول میں۔ جو بچے پرائیویٹ اسکول میں چلے جاتے ہیں وہ تو وہاں پر اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ کنٹینیو کر دیتے ہیں، لیکن جو بچے رہ جاتے ہیں وہ کسی جاب پہ لگ جاتے ہیں بہت ہی چھوٹی عمر میں۔ اب جہاں پرائیویٹ اسکول میں جو بچے چلے جاتے ہیں وہاں پر الگ سے رولز ہوتے ہیں۔ کچھ بچے اگر یونیفارم میں نہ آئے تو ان کو پنشمنٹ ملتی ہے، آپ ہوم ورک نہ کرو تو پنشمنٹ ملتی ہے، یا آپ اسکول لیٹ آؤ تو پنشمنٹ ملتی ہے، آپ اسکول نہ جاؤ تو پنشمنٹ ملتی ہے۔ یہ پنشمنٹ پاکستان میں 2022 میں بل پاس ہوا تھا کہ یہ اللیگل ہے، اس کو بین کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی بہت سے اسکول ایسے ہیں جس میں یہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ اب یہاں پر ہم ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں، جہاں پر بچے کو فزیکلی پنش نہ کیا جائے وہاں پر بچے کو مینٹلی پنش کیا جاتا ہے۔ تو کچھ نہیں کر سکتا، تیرا کیا ہوگا، آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے، یہ ایسے ورڈز ہیں جو بچے کو بہت زیادہ ڈپریس کر دیتی ہے۔ اب اگزامپل کے طور پر ہم لے لیں، ایک بچہ ہے وہ بہت زیادہ پڑھائی میں ویک ہے، ایک ٹیچر آتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے، آپ کا کیا ہوگا، آپ بہت خراب ہو، ایسے ہو ویسے، تو وہ بچہ کیا سمجھے گا
کہ میرے اندر اتنی خامیاں ہے، میں تعلیم کیوں حاصل کر رہا ہوں جب میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. آٹومیٹک اس کے ذہن خراب ہو جاتا ہے اور اس کا پڑھائی سے دل ہٹ جاتا ہے. اب یہاں پر ٹیچرز کا حق کیا بنتا ہے؟ ٹیچرز کا حق بنتا ہے کہ وہ اس پڑھائی کو دنیاوی چیزوں سے اٹیچ کر کے بچوں کو پڑھائیں. ایک ٹیچر بایو پڑھا رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ بچوں کو سمجھائے کہ آپ زوالوجی پڑھ رہے ہو تو آپ بڑے ہو کر زوالوجسٹ بن سکتے ہو، آپ بوٹنی پڑھ رہے ہو تو آپ بوٹنیسٹ بن سکتے ہو، اناٹمی پڑھ رہے ہو تو اناٹمسٹ بن سکتے ہو، میتھمیٹکس پڑھ رہے ہو تو آپ ایک اچھے میتھمیٹیشین بن سکتے ہو، آپ اسٹیٹسٹک پڑھ رہے ہو تو آپ اسٹیٹیشین بن سکتے ہو. اب ایک اچھے ٹیچر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو اس دنیا کے کاموں سے اٹیچ کر کے اسٹوڈنٹس کو بڑھائے، تاکہ اسٹوڈنٹس کے دل میں وہ پڑھنے کی چاہ زیادہ ہو، نہ کہ اس کو اس طرح کے ورڈ سے اور زیادہ ڈپریس کرے. اب آخر میں ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں جو آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے میرے ذہن میں آیا تھا، کہ ایک بندہ ہے جس کو آگے جا کر ڈاکٹر بننا ہے. 9, 10 فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں جو لازمی سبجیکٹ ہوتے ہیں، کیا یہ اس بچے کے لیے لازمی ہے؟ اس نے آگے جا کر ڈاکٹر بننا ہے تو پاک اسٹڈی اس کے لیے کیوں؟ اس نے آگے جا کر ڈاکٹر بننا ہے تو اردو اس کے لیے کیوں؟ اس نے آگے جا کر ڈاکٹر بننا ہے تو انگلش لازمی کیوں؟ اب ایک بچہ ڈاکٹر بنتا ہے تو اسلامیات بھی اس کے لیے لازمی کیوں؟ یہ سبجیکٹ اگر ایک سلیبس سے ہٹا دیا جائے تو آیا بچہ جب ایگزام کے لیے پریپریشن کرے گا تو اس کا ڈپریشن کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ یہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، یہ میں آپ سے بھی کرتا ہوں کہ آیا یہ لازمی سبجیکٹ ضروری ہے؟ دوسرا، اگر آپ کا یہ لازمی سبجیکٹ فیل ہو جائے تو آپ اس وقت تک اپنی ڈاکٹری کنٹینیو نہیں کر پاؤ گے جب تک آپ ان سبجیکٹ کو کلیئر نہ کرو. تو میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں کوئی جرنلسٹ تھوڑی بننا چاہتا ہوں جو میں پاک اسٹڈی پڑھوں، یا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں تھوڑی رائٹر بننا چاہتا ہوں کہ میں انگلش سیکھوں، میں ادھر اردو سیکھوں. تو یہ میرے ذہن میں تھوڑے سوال ہے. اگر آپ بھی میری اس رائے سے متفق ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں. باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.